ویلکم بیک۔ مکمل بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے عملی ضرورت ہے۔ اپنے الوداعی خطاب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا، ہمارے ارد گرد کی دنیا ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس تبدیلی سے ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات ہائبرڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ ان حالات میں مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقصد کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی، مشترکہ حکمت عملی اور تعاون کو اہم ضرورت سمجھتا ہوں، نہ کہ خواہش۔ is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. A much needed organizational reform to meet these futuristic challenges. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity for synergistic tri-services employment within the realm of our military strategy to meet the future challenges of the conflict. I extend my best wishes and prayers for all the three services, and in particular to the tri-services headquarters, whatever form and demeanor it takes, for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان برادر ملک بحرین کے ساتھ اقتصادی تعاون فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ مناموں میں کاروباری برادری سے خطاب میں شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ زراعت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں دونوں ملک ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ پاکستان جی سی سی فری ٹریڈ ایگریمنٹ جلد حتمی مراحل میں داخل ہو جائے گا۔ Pakistan are two brotherly countries. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts to support each other. Bahrain has emerged as a beacon of economic growth. Pakistan deeply admires your great journey. Pakistan is undergoing a structural transformation, embodying economic reform, digital modernization, strengthen our regulations. We would like to work together, learn from your great experience and expertise. Pakistan GCC FTA, it has been nearly finalized and is expected to be signed soon. This will enhance trade between Pakistan and the GCC countries, particularly with Bahrain. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ الخلیفہ سے ملاقات کی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور بحرین کے وزیر خزانہ نے دونوں ممالک کے مرکزی بینکس کے اشتراک پر غور کیا۔ اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ ٹیموں کی تشکیل کے روڈ میپ پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بحرین کے وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ آل خلیفہ سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد منشیات میں تعاون بڑھانے، اداروں کی استعداد کار میں اضافے اور معلومات کے تبادلے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کی گرمجوش میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ سیکیورٹی اور استحکام کے شعبوں میں بحرین کے تعاون کے عزم کو سراہا۔ کہا، پاکستان اور بحرین کے تعلقات باہمی اعتماد اور احترام کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان قریبی رابطہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ ملاقات میں عوامی مفاد اور محفوظ مستقبل کے لیے شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خصوصی طلباء کے لیے کھانے کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ہمیں عوام کی ہر چیز کی فکر ہے۔ سوچتی ہوں جو وزرائے اعلیٰ اور حکومتی عہدیدار فضول کام پر توجہ رکھتے ہیں، ان کے پاس جلاؤ گھیراؤ اور دنگا فساد کے لیے وقت کہاں سے آتا ہے؟ کیا انہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟
حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے، آپ کے گھروں کی فکر ہے، آپ کے سڑکوں کی فکر ہے، آپ کی صفائی کی فکر ہے، علاج کی فکر ہے، آپ کی تعلیم کی فکر ہے، کھیتی باڑی کی فکر ہے، آپ کی روزی روٹی کی فکر کہ آٹے کی، آپ کی سبزیوں کی کیا قیمت ہے، مجھے اس کی فکر۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے اپنے ٹائم کو جو عوام کی خدمت کے لیے معمور ہے کہ تھوڑی سی توجہ سے ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم، وہ دل کہاں سے لاتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ 7 سال میں خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع سے ناانصافی ہوئی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ وفاقی حکومت 5300 ارب روپے کی کرپشن کر چکی، نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کے پی حکومت نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ 7 سال ہو گئے ہمیں فائنینشلی مرج نہیں کیا گیا۔ ان 7 سالوں میں خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمارے قبائلی اضلاع کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوئی۔ ہمارا شیئر NFC میں 14.6% بنتا ہے، 350 سے 400 ارب روپے بنتے ہیں، یہ ہر سال خیبر پختونخوا کو نہیں دیے جاتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان اس امتیازی سلوک پر پیر کے دن سیمینار منعقد کریں، طلباء کو بتائیں یہ ہمارا حق بنتا ہے، اس حق کے لیے ہم نے کڑا بھی ہونا ہے، اس کو جیت کرانا ہے۔ وفاقی حکومت 5300 ارب روپے کی کرپشن کر چکی ہے۔ یہ کوئی جیب سے لے کے نہیں آیا، یہ اپنے گھر سے کوئی لے کے نہیں آیا۔ میرے پاکستانیوں، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ لوگوں نے کڑا ہونا ہے، ان سے سوال کرنا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نوجوانوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہی ہے، اور میں اپنے نوجوانوں کے لیے انٹرنشپ پالیسی لا رہا ہوں، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لا رہا ہوں۔ انتہائی خوشی ہے کہ میری بہنیں جو ہیں وہ بھی انجینئرنگ کی فیلڈ میں آگے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے ویسے بھی نہیں گھبرانا، لیکن اسپیشلی میری بہنوں آپ نے خصوصی نہیں گھبرانا۔ علی امین گنڈاپور کے بعد چند پی ٹی آئی رہنما وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بھی ناخوش ہیں۔ کہتے ہیں بانی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی قیادت اور وزیر اعلیٰ سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہے۔ پارٹی قیادت نے گزشتہ روز اسلام آباد میں کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا، علیمہ خانم کو دکھانے کے لیے صرف پشاور میں پروگرام رکھا گیا۔ کارکنان بھی قیادت اور وزیر اعلیٰ کے دعووں پر عمل نہ ہونے پر مایوس ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حفاظتی ضمانت میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے سہیل آفریدی کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ وفاقی حکومت سے سہیل آفریدی سے متعلق درج مقدمات کی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اور جسٹس نعیم انور نے درخواست پر سماعت کی۔ گورننس بہتر کی نہ اصلاحات ہو سکی، سمجھ نہیں آتا حکومت کیوں کرپشن روکنے سے قاصر ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں معاشی صورتحال اور کرپشن پر IMF نے رپورٹ جاری کی ہے۔ IMF نے تخمینہ لگایا ہے پاکستان کا 7000 ارب سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ سے حکومت جو ہے وہ نہ ریفارم کر سکی ہے، نہ گورننس کو بہتر کر سکی ہے، نہ ہی کرپشن کو کنٹرول میں لا سکی ہے۔ 7000 ارب سالانہ پاکستان کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ رقم معمولی رقم نہیں ہے، تو یہ وہ نقصان ہے جو ہم ہر سال برداشت کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے اس میں صرف وفاقی حکومت کے معاملات شامل ہیں، صوبائی حکومتوں کے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ صوبائی حکومتوں کی مس گورننس، جو ریفارمز کی کمی ہے، جو کرپشن وہاں پر ہے، اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو یہ رقم بے انتہا بڑھ جائے گی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کیوں یہ ریفارمز کرنے سے قاصر ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے سے قاصر ہے، اور کرپشن کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں حقائق عوام سے چھپائے جاتے ہیں؟ یہ رپورٹ بھی تقریباً 6 مہینے تاخیر سے عوام کے سامنے آئی۔ IMF واضح طریقے سے یہ بات ہمیں بتا رہا ہے، اگر ہم ریفارمز نہیں کریں گے ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی، ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی، بے روزگاری ہوگی۔ تو سب باتیں ہیں جو ہم خود امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ IMF کا ملک نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے پنجاب حکومت کے بلدیاتی قانون کے خلاف 7 دسمبر کو صوبے بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ کالا قانون ہے جس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے اور عدالت بھی جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ میں پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں سے مل کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔
آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. تحریک بدل دو نظام کا اعلان کیا. پنجاب گورنمنٹ نے جو ایکٹ پاس کیا ہے بلدیاتی، یہ کالا قانون ہے، اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے. 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں بیک وقت بلدیاتی کالے قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، بڑے بڑے دھرنوں کا اور اسمبلیوں کے گھیراؤ کا بھی ہم اعلان کریں گے. جنریشن زی کو بااختیار بنا رہے ہیں، ان کی ٹریننگ سائنٹیفک بنیادوں پہ کریں گے، اپنی تاریخ سے بھی ان کو جوڑیں گے، اقدار سے بھی جوڑیں گے، ساتھ ساتھ ان میں اسکل بھی ڈیولپ کریں گے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ قوم کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں. پیپلز پارٹی نے کرپشن اور لوٹ مار اور نااہلی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. پکے کے ڈاکوؤں سے کچے کے ڈاکو مل کر سندھ کے عوام کو لوٹ رہے ہیں. چالان پر کسی کو نہ ہمیں سندھ میں اعتراض ہے نہ پنجاب میں اعتراض ہے، لیکن چالان کو چالان کی طرح ہونا چاہیے، اس کو کمانے کا حصہ چاہیے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر NA96 فیصل آباد سے کامیاب امیدوار بلال چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک لیا گیا. قومی اسمبلی کی 5 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے حاصل کر لیں. NA18 ہری پور سے بابر نواز خان، NA104 فیصل آباد سے دانیال احمد، NA129 لاہور سے حافظ محمد نعمان، NA143 ساہیوال سے محمد طفیل اور NA185 DG خان سے محمود قادر کامیاب قرار پائے. PP73 سرگودھا سے میاں سلطان علی رانجھا، PP87 میاں والی سے علی حیدر نور، PP98 فیصل آباد سے آزاد علی تبسم، PP115 فیصل آباد سے محمد طاہر پرویز، PP116 فیصل آباد سے احمد شہریار، PP203 ساہیوال سے محمد حنیف، PP269 مظفر گڑھ سے میاں علمدار عباس قریشی کامیاب قرار پائے. بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا. بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کرتے ہیں. کنڈیم کرتے ہیں بھارت کے ڈیفنس منسٹر کے اس بیان کو. اس نے سندھو کا پانی نہیں پیا. قیامت تک انشاءاللہ نہ کوئی سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکتا ہے. اس نے سندھو کا پانی ٹیسٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے اس کی دماغی حالت ہے. دریائے سندھ کے دھانے پہ کھڑے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مودی غور سے سنو، سندھو ہمارا ہے اور یہ ہمیشہ ہمارا. قصور اس کا نہیں ہے، قصور اس شکست کا ہے جو اس کو ملی ہے. سیانی بلی کھمبا نوچے. تو یہ جو وزیر دفاع کا بیان ہے وہ مجھے بالکل اس محاورے پہ فٹ آتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. وہ نہ سفارتی محاذ پہ کامیابی حاصل کر پا رہے ہیں بھارت، نہ دفاعی محاذ پہ ان کو کامیابی ملی. انہوں نے آبی جاریت کر کے دیکھ لی، فضائی جاریت کر کے دیکھ لی، زمینی جاریت کر کے دیکھ لی. ان کو ہر جگہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. ہم اس کو اون کرتے ہیں، سندھ ہمارا صوبہ ہے، اور اس طرح کے بیانات دینا یقینی طور پہ ایک فرسٹریشن والی صورتحال ہے بھارت میں. This resolution to the House, those who are for the resolutions may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously. سکھ فار جسٹس کے قانونی مشیر گرپتونت سنگھ نے سندھ سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا. کہا راج ناتھ سنگھ کی سندھ پر قبضے کی دھمکی کے پیش نظر پاکستان کو فوری طور پر سکھوں کے لیے خصوصی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا. ہندوستان دا اتوادی سنیہا دے رہا ہے کہ پاکستان دا جڑا سندھ ہے اس تے قبضہ کیتا جائے گا. اج میں تانوں اس سکھاں والوں دسنا چاہنا کہ تسی سندھ لین دی گل کردے ہو، پاکستان دے 1 انچ دے وچ تسی فوج جڑی آ وہ تسی کھڑی کر کے بکھاؤ اپنی ہندوستان والے ہو. دنیا دے وچ جدوں کسے تے حملہ کیتا جاندا ہے جویں تسی کرنا چاہندے ہو تے پاکستان دے کول انترراشٹری قانون تھلے حق ہے کہ او دے نال دنیا بھر دے وچوں فارن فائٹرز یہ پورا قانونی کاروائی دے نال پاکستان دے نال پورے سکھ کھڑے ہو جان گے. پاکستان دے کول اج ایک آخری موقع ہے جدوں پاکستان دا فیلڈ مارشل ٹرمپ دے نال بالکل اداں جڑیا ہویا ہے. اج تواڈے کول موقع سکھ فوجیو کہ تسی اپنے گرو دے نال کھڑو. تسی اج بدلا لو پنجاب نو آزاد کرا کے جڑا ہندوستان دی فوجیاں نے جون 84 چ دربار صاحب تے حملہ کیتا سی. یہ موقع دوبارہ نہیں آنا. اسی بھارت تواڈے نال کھڑاں گے. وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے نیشنل گارڈ کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے. حالت تشویشناک ہے. فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا. حملہ آور افغان شہری ہے.
واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وائٹ ہاؤس کے قریب دہشت گردانہ فائرنگ سے گہرا صدمہ ہوا. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں فائرنگ کے واقعے میں امریکی نیشنل گارڈ کے 2 ارکان زخمی ہوئے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف یکجہتی کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. فیشن شو اور ٹیکنالوجی کا جادو. چین میں فیشن شو میلہ روبوٹ نے جیت لیا. روایتی لباس زیبتن کیے روبوٹس بھی فیشن آئیکن بن گئے. روایتی چینی لباس پہنے روبوٹس نے جلوے بکھیر کر سب کو حیران کر دیا. روبوٹس کے انسانوں جیسے رقص نے بھی لوگوں کو دنگ کر دیا. رواں مالی سال کے دوران پاور سیکٹر کا گردشی قرض 735 ارب روپے مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا، جس سے مجموعی گردشی قرض 1615 ارب سے بڑھ کر دوبارہ 2350 ارب تک پہنچنے کا خدشہ ہے. ریبیسنگ، تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کم اور ریکوریز بہتر کرنے سے 212 ارب کم بڑھے گا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.